تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب شیطان نے دیکھا انسان مجھ سے بغیر مطلب کے ڈرتا ہے، ضرورت سے زیادہ ڈرتا ہے، تو یہ شیطان ہمیں اور بھی ڈرانا شروع کر دیا، یہ شیطان ہمیں اور بھی ڈرانا شروع کر دیا۔ کچھ انسانوں میں شیطان ہے جو انسانوں کو ڈراتے ہیں۔ اگر ہمیں طبیعت ہماری خراب ہو گئی، ٹھیک نہیں ہو رہی، کسی بابا کے پاس جاؤں، کہے گا جنات کا اثر ہو گیا۔ بچی بیمار ہو گئی، کسی بابا کے پاس جائیں گے، جنات کا اثر ہو گیا۔ اسہال ہو رہا ہے، دست ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کسی بابا کے پاس جائیں کہ جنات آ گیا۔ ہر بات کو جنات سے، ہر بات کو جنات سے، ہر بات کو جنات سے۔ تو یہ بھی شیطان کے چیلے ہیں جو مال کمانے کے لیے انسان کو شیطان سے ڈراتے ہیں۔ شیطان سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے شر سے ہمیں بچنا ہے۔ اسلام نے ہمیں حفاظت سکھائی، اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا۔ اگر اس طریقے پر چلتے ہیں تو شیطان اسی طریقے سے بھاگے گا جس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگا کرتا تھا۔ ایمان میں اتنی طاقت ہے، ایمان میں اتنی قوت ہے، اذان کی آواز سنتا ہے، حدیث میں آیا کہ پاد مار کے، گوس مار کے بھاگتا ہے۔ اللہ کا نام لینا اپنی زبان سے، اللہ کا نام نہیں لیتے، شیطان قریب نہیں آئے گا، حاوی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ اللہ کی بندگی کر کے تو دیکھیں، شیطان کیوں آئے گا آپ کے پاس؟ وہ تو بھاگتا ہے ایسے لوگوں سے، ایمان والوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم میرے خاص بندوں پر، ایمان والے بندوں پر حاوی نہیں ہو سکتے ہو، تمہارا جادو وہاں نہیں چل سکتا ہے۔ تو شیطان انسان کو بہکانے، ورغلانے، ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر داؤ کھیلتا ہے۔ صبح سویرے وہ اپنے کام اور ڈیوٹی پر نکل جاتا ہے، کیسے اس کو ہم نقصان پہنچائیں، کیسے اس کو ہم اذیت پہنچائیں، کیسے اس کے دل میں خوف دلائیں۔ وہ روزی روٹی کا خوف دلائے گا، صدقہ کرنے سے روکے گا، جہاد کرنے سے روکے گا، مدد کرنے سے روکے گا، زناکاری کی طرف لگائے گا، برائی کا خیال دل میں پیدا کرے گا، بہت طرح سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ میں یہاں پہ دو بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، دو بات۔ ایک بات وہ جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا، بلا ضرورت ڈرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان وہ ہے جس سے وہ ہم سے ڈرے گا، ہمارے ایمان سے خوف کھائے گا، ہمیں دیکھ کر بھاگے گا، لیکن ایمان چاہیے یہاں پر۔ ضرورت سے زیادہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خوف یہاں بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کا ذکر کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، سونے جاگنے کے اذکار کا اہتمام کریں۔ جہاں جہاں اسلام نے حفاظت سکھائی ہے آپ اس کا اہتمام کریں، شیطان آپ سے بھاگے گا، آپ سے بھاگے گا، آپ سے خوف کھائے گا، اس کے جتنا قریب جائیں گے اتنا دور بھاگے گا۔ وہ ایمان میں اتنی قوت اور اتنا پاور ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اس لیے اگر گھر میں کچھ دیوار گر جائے تو یہ نہ سمجھے شیطان آ گیا، چھت گر جائے یہ نہ سمجھے شیطان نے گرا دیا، کچھ وجہ ہو سکتی ہے، کوئی کارن ہو سکتا ہے، پتہ لگائیں دیوار کیوں گری ہے، خون کا دھبا نظر آتا ہے، کوئی وجہ ہوگی، شیطان نے نہیں لگا دیا۔ ہر بات کو شیطان سے جوڑنے اور وہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ چلو بابا کے پاس چلتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے شیطان آپ کے گھر میں داخل ہوگا، آپ کے دل میں داخل ہوگا اور آپ کے ایمان پر حاوی ہو جائے گا۔ اپنے دل سے شیطان کا خوف نکالیں، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف بیٹھائیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہی نقصان پہنچانے والی ذات ہے، اللہ ہی فائدہ پہنچانے والی ذات ہے، اللہ ہی سارے اختیارات کا مالک ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر اس سپر پاور کا خیال دل سے نکال کر شیطان کا خیال دل میں بیٹھا لیتے، اس کا ڈر پیدا کر لیتے، اس کی قطعاً ضرورت نہیں۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر نماز چھوڑتے ہیں تو ہم شیطان کو بلیم نہیں کریں گے کہ شیطان نے ہم سے نماز چھڑوا دیا۔ شراب پی لیں اور کہیں کہ شیطان مجرم ہے، آپ مجرم ہیں، شیطان مجرم نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کو کہیں آگ میں کود جاؤ، آپ کودیں گے؟ نہیں کودیں گے۔ میں آپ کو کہوں گا اس مسجد کی چھت پہ چڑھو، یہاں سے کود جاؤ، آپ کودیں گے؟ نہیں کودیں گے۔ میں کہوں گا یہ چاقو لو، اپنی انگلی کاٹ ڈالو، آپ کاٹیں گے؟ نہیں کاٹیں گے۔ تو میں جب آپ کو بتا رہا ہوں آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں، شیطان تو آپ کو زبان سے بول کے نہیں کہتا، یا دل میں صرف وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ دل میں وسوسہ پیدا کرنا، غلط خیال پیدا کرنا۔ وہ ہاتھ پکڑ کے نہیں کرتا چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں، وہ گردن مڑوڑ کے نہیں کرتا چلو زنا کرنے چلتے ہیں، وہ خنجر لے کر سینے پر سوار ہو کے نہیں کہتا اپنے بھائی کا قتل کرو۔ کیا کہتا ہے؟ دل میں غلط خیال ڈالتا ہے، اس کو عملی جامہ آپ پہناتے ہیں، ہم پہناتے ہیں، اس لیے بلیم شیطان کو نہیں۔
اپنے آپ کو بلیم کریں گے، میں نے یہ جرم کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ غلطی کی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نا کہ تقدیر کا رونا رکھتے ہیں، میرے یہاں ایسے ہی لکھا تھا، مجھ سے شیطان نے ایسا کروا لیا، میری تقدیر کا یہ حصہ ہے برائی کرنا، ایسا کرنا۔ نہ، آپ نے ایسا کیا، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور دو راستہ بتا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی، فائدے والا راستہ، نقصان والا راستہ، ایمان والا راستہ اور کفر والا راستہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، مجرم آپ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے پر سزا رکھی ہے۔ آپ جرم کرتے ہیں، اللہ آپ کو سزا دے گا، اس لیے شیطان کو بلیم نہیں کرنا ہے، بلیم اپنے آپ کو کرنا ہے۔ شیطان نے آپ کو دل میں غلط خیال پیدا کیا ہے، اپنے ایمان کی طاقت سے اس خیال کو دور کر دینا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے چلو شراب پیتے ہیں، اسلام نے ہمیں نظام، تعلیم اور قانون دیا ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے، ہم اسلام کی اس تعلیم کو فالو کریں گے، شیطان کے اس وسوسے کو فالو نہیں کریں گے۔ اب یہاں سوچ کے دیکھیں، اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، اس جرم کا سزاوار کون ہے؟ شیطان ہے یہاں، ہم۔